السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور سب سے آخر میں نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر ہماری ہدایت کا سامان پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں اور لا تعداد اور لا محدود درود و سلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرنے کی اہمیت اور ضرورت۔ سورہ نمل آیت نمبر 46 میں رب تعالی جل شانہ کا ارشاد ہے، تم لوگ اللہ تعالی جل شانہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ نور آیت نمبر 31 میں رب تعالی جل شانہ کا ارشاد ہے، ایمان والو تم سب اللہ تعالی جل شانہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ توبہ استغفار کیسا کرنا چاہیے، اسی سلسلے میں سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں رب تعالی جل شانہ کا ارشاد ہے، ایمان والو تم اللہ رب العزت کے سامنے سچے دل سے توبہ کرو، یعنی دل میں اس گناہ کا خیال بھی نہ رہے۔ توبہ استغفار کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ رب تعالی جل شانہ سورہ انفال آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالی جل شانہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ لوگ استغفار کرنے والے ہوں اور پھر ان کو عذاب دیں۔ جو لوگ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کی پہچان اور اس تقوی اختیار کرنے پر کیا فائدے ملیں گے، تو رب تعالی جل شانہ کا ارشاد سورہ آل عمران آیت نمبر 135 اور 136 میں ہے، تقوی والوں کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ لوگ جب کھل مکھلا کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا وہ کوئی بری حرکت کر کے خاص اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اسی لمحہ اللہ رب العزت کی عظمت اور عذاب کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں۔ اور بات بھی یہ ہے کہ سوائے اللہ رب العالمین کے کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور برے کام پر وہ اڑتے نہیں ہیں اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی جانب سے بخشش اور ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ لوگ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور کام کرنے والوں کی کیسی اچھی مزدوری ہے اور بدلہ ہے اور اجر ہے۔ توبہ استغفار کرنے کے بارے میں اور بھی کئی جگہ پر اللہ رب العالمین کے ارشادات ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات تو بے پناہ ہے، اور آپ کے معمولات میں بھی ہے کہ آپ صبح شام اور دن میں کئی بار استغفار فرمایا کرتے تھے۔ گزارش ہے کہ ہم بھی اپنے غلط باتوں پر اڑنے کے بجائے رب تعالی جل شانہ کے سامنے سرنگوں ہوں، ہینڈز اپ کر لے کہ یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ ہمارے ظاہری اور پوشیدہ جان بوجھ کر کیے ہوئے اور بھولے سے کیے ہوئے جانی مالی ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، اگر کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو اس سے معافی تلافی دنیا میں ہی کر لیں، آخرت میں اس کا بدلہ دینا بہت مشکل ہوگا۔ بالخصوص اگر کسی کا قرض دینا ہے تو اس کو قرضہ ادا کریں یا اس سے معاف کروا لیں، اور اسی طرح کی دوسری تمام وہ چیزیں جس کی وجہ سے دوسرے ہرٹ ہوئے، دوسروں کو تکلیف ہوئی، ان کا بدلہ دنیا میں ہی چکانا بہت ضروری ہے۔ آخرت میں تو رب تعالی جل شانہ فرمائیں گے جس کا بدلہ دینا ہے اب وہ معاف کر دے تو معاف کر دے۔ دیکھیں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جنہوں نے کسی کا قرض دینا ہو۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو دنیا میں ہی نپٹانا چاہیے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو
اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی دنیا کے اندر اپنے معاملات کو درست کرنے کی ترغیب دیں اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے، توبہ استغفار کرنے کی ترغیب دیں، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر ان کو بھی ان اعمال کو پھیلانے والا بنائیں۔ اگر ہم دنیا کے سدھار کی کوشش کریں گے، رب تعالی جل شانہ بہتر حالات کو پیدا فرما دیں گے، اور یہ تو پکی بات ہے کہ جب انسان رب تعالی جل شانہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے جھک جاتا ہے، رب تعالی جل شانہ اپنی رحمت میں اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم آخرت میں اللہ رب العزت کے انعامات کے مستحق ہو سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔